اس وقت اسلام آباد میں پھر ایک جج پیدا ہو گیا ہے اور اس نے ایک نیا فلسفہ جھاڑ دیا کہ بیوی کو خاوند کی کمائی میں 50% کا حصہ دار قرار دینے کے لیے اسمبلی قانون سازی کرے۔ یہ تمام وہ قوانین ہیں، میں بتا دینا چاہتا ہوں، جس کے ہم بار بار نشاندہی کر چکے ہیں کہ یہ قوانین برطانیہ میں اسی الفاظ کے ساتھ موجود ہیں جس کے ساتھ آج ہم پاکستان میں ان قوانین کی پیروی کر رہے ہیں۔ انگریز چلا گیا، لیکن انگریز کے جانے کے بعد اس کی پیروی ہم سے نہیں گئی، ان کی اطاعت ہم سے نہیں گئی، اور ہم ان کے قوانین کو اب پاکستان کے عوام اور مسلمانوں پر مسلط کر رہے ہیں۔ وقف املاک کے حوالے سے جس قانون کی باتیں ہو رہی ہیں اور جس طرح شریعت کے قانون کو تبدیل کیا جا رہا ہے، بعینی ہی یہی قانون انڈیا میں بھی پاس ہو رہا ہے، ایک ہی الفاظ کے ساتھ۔ ایسے قوانین جو جنوبی افریقہ میں پاس ہو رہے ہیں، جو غیر اسلامی ملک ہے، وہ ہماری اسمبلی میں آ رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہماری کوئی کسی سے ذاتی لڑائی تو نہیں ہے۔ ان نظریات کی بنیاد پر ہم ویسے بھی ایک موقف رکھتے ہیں کہ یہ حکومت جعلی ہے۔ ایک طرف مسلم لیگ کی حکومت جعلی، پھر دوسری طرف صرف پیپل پارٹی کے سہارے کھڑی، پھر خلاف شریعت اپنے اختیارات کو اور اسمبلی کو اور اکثریت کو استعمال کرنا، پھر جس طرح وہ اللہ کے قانون سے بغاوت کر رہے ہیں، پھر ہمیں بحیثیت ایک پاکستانی شہری کے یہ حق حاصل ہے کہ ہم ایسی حکومتوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کریں۔ یہ سب کچھ اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ ہمارے حکمران امریکہ کے غلام ہیں، پورا خلیج امتحان سے گزر رہا ہے، اور ہماری حکومت یہ سب کچھ اسی لیے کر رہی ہے کہ وہاں سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے اور یہاں کے مقامی مسائل پر ان کی توجہ مرکوز رہے۔ تو یہ بھی پبلک کی نظر میں بھی ہونا چاہیے کہ یہ سارے حالات اپنی قوم کے لیے اس لیے پیدا کیے جا رہے ہیں وہاں پر امریکہ کو ریلیف دی جا سکے۔ لہٰذا اس سیاست کو ہمیں سمجھنا ہوگا، ان کے ناپاک ارادوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز 12 اپریل کو مردان سے ایک بہت بڑے عوامی اجتماع سے ہم ان کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے کے لیے آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ پھر ملک بھر میں جاری و ساری رہے گا۔ کچھ ریاستی نزاکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے نیک نیتی کے ساتھ تجویز دی کہ پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس بلایا جائے، اور جو عالمی صورتحال ہے، پھر اسلامی دنیا میں جو نئی صورتحال بنی ہے، اور اس سے جو پاکستان متاثر ہو رہا ہے، ہر پاکستانی اپنے وطن کے لیے فکر مند ہے، ہمیں بتایا تو جائے کہ کیا مسئلہ ہے۔ اگر آپ سر عام ایک بات نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم عوام کے نمائندوں کو پارلیمنٹ کے اندر ان کیمرہ ہی بتا دیں پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ بلند کرنے والے ہمیں تو کہیں پاکستان پیچھے بھی نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان کی 2 سرحدیں ہیں، ایک مغربی سرحد جو افغانستان سے ملتی ہے، اور ایک مشرقی سرحد جو ہندوستان سے ملتی ہے۔ ہم نے دونوں سرحدیں بند کرا دی ہیں، اور ہماری تجارت نہ اب مغربی دنیا کے ساتھ ہو سکتی ہے اور نہ مشرقی دنیا کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ افغانستان کے پاس تجارت کے بہت سے راستے ہیں، اور انہوں نے وسط ایشیائی ممالک کو رابطے میں بھی لے لیا ہے، اور اپنے تاجروں سے کہہ دیا ہے کہ تجارت کا رخ بدل دو۔ ہندوستان پورے مشرقی اور جنوبی ایشیا کے ساتھ تجارت کر سکتا ہے، لیکن کیا زبردست قسم کے دماغ ہمیں اللہ نے عطا کیے ہیں کہ دونوں سرحدیں اپنے اوپر بند کر دی، اور اب کہہ رہے ہیں کہ تیل کم خرچ کرو۔ پاکستان تو اس بات کا دعوے دار ہے، پاکستانی جھنڈے کے نیچے 10 جہاز آبنائے ہرمز کو عبور کر چکے ہیں۔ وہ کہاں چلے گئے؟ اگر وہ پاکستان آئے ہیں تو پھر پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیوں کیا؟ اگر وہ پاکستان سے کسی دوسرے ممالک کی طرف گئے ہیں تو بتایا جائے کہ کراچی میں اترے ہیں، تیل وہاں سے اتارا گیا ہے، تیل دوسرے جہاز پہ چڑھایا گیا ہے، دوسرے جہازوں کو یہاں کراچی میں پورٹ عطا کیا گیا ہے، وہاں سے ان کو دوسرے ملکوں میں بھیجا گیا ہے۔ اس پر جو آمدن ہے وہ کیا ہے، یہ قوم کو کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ اور ایک صاحب نے بڑے خوبصورت تبصرہ کیا ہے کہ ابنائے ہرمز تو پولیس رات بن گیا ہے، اور ایک حافظ جی جو ہے پولیس رات سے 10 لوگوں کو گزار سکے گا۔ ہمارے حافظ جی نے 10 جہاز گزروا دیے ہیں۔ یہ قوم کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، سنجیدہ چہروں کے ساتھ قوم کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ فلسطین سے جو جنگ ایران تک پھیلی ہے، یہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ تنہا ہے۔
اور یورپ بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا. پہلی مرتبہ یورپ ایک جنگ سے لاتعلق رہا ہے کہ جس کی قیادت امریکہ کر رہا ہے. امریکہ میں پوری امریکی عوام اس وقت ٹرمپ کے خلاف علم بغاوت بلند کر چکے ہیں. جو شخص ملک کے اندر بھی تنہا ہو، پورے یورپ میں تنہا ہو، پوری دنیا میں تنہا ہو، وہاں پاکستان کے حکمران آج بھی ٹرمپ کی خوشامد اور اس کی رضامندی کے لیے ہر اقدام کرنے پہ تیار ہو جاتے. کون سی آزادی ہے یہ؟ کون سی خود مختاری ہے؟ ہمارے حکمران اپنی خود اعتمادی کھو بیٹھے ہیں اور ایک غلامانہ ذہن کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں. عوام کی جھوٹی نمائندگی کو لے کر سول حکمران اسٹیبلشمنٹ کے پیروکار اور اسٹیبلشمنٹ وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے پیروکار. یہ وقت ہے مضبوط فیصلہ کرنا. تمام وبال قوم کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، جبر کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. امن و امان کی صورتحال ابتر ہو چکی، حکومتی رٹ ختم ہے. یہاں کی صوبائی حکومت نہیوں میں نشیوں میں، آپریشن کے خلاف بھی اور فوج کے ساتھ شانہ بشانہ بھی. اس قسم کی ڈاواڈول پالیسیوں سے حکومتیں نہیں چلاتی. عوام کو ایک پرسکون حکومت چاہیے، ایک ایسی حکومت جو عوام کو بھی سکون دے سکے. حکومت بھی مضطرب اور عوام بھی مضطرب، یہ پھر اسٹیٹ نہ ہوا، اس کو کوئی اور نام دینا ہوگا. 26ویں آئینی ترمیم کے دوران ہم نے کچھ ترامیم دی تھی جو تسلیم کر لی گئی تھی، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. 1 جنوری 2028 سے پاکستان کے اندر دستور کے مطابق اب سود بند ہوگا، لیکن 2026 شروع ہے، 1 سال بیچ میں رہ گیا ہے اور اس وقت تک سود کے خاتمے کے لیے کوئی اقدامات ہمیں بینکوں میں یا محکموں میں نظر نہیں آ رہے ہیں. کیا چاہتی ہے حکومت؟ یہ تو ایک ڈنگ ٹپاؤ سیاست والی بات ہوئی کہ جب مجبوری ہے تو ہر بات مان لی، جب اس مجبوری سے نکل گئے تو پھر اپنی وہی خو، وہی عادت، وہی روش. اس طرح تو عوام نہیں چلیں گے. آپ کو جمعیت علماء اسلام اسلامی قوانین کا دفاع کرے گی. اس وقت بھی جو آئین میں ترمیم کی گئی تھی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات ڈیبیٹ کے لیے ایوان میں لائی جائیں گی، ایک بھی ابھی تک کوئی سفارش وہ بحث کے لیے ایوان میں پیش نہیں کی گئی. اس سے حکمرانوں کی بدنیتی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. بدنیتی سے حکومتیں نہیں چلا کرتی، جھوٹی نمائندگی کے ساتھ حکومتیں نہیں چلا کرتی. ہم عوام میں ہیں اور ہم ملک کی نزاکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سی چیزوں پر ابھی آخری اقدام سے پہلو تہی کر رہے ہیں، ورنہ یہ ایک دن کی مار. عوام میں ناراضگی ہے، حکومت سے بھی ناراض، ریاستی اداروں سے بھی ناراض. ان کے آپریشنز بھی نہ عوام کو امن مہیا کر رہے ہیں اور نہ اس کی طرف کوئی پیش رفت، بلکہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کا والی بات. آج بھی 2024 کے الیکشن کی روش برقرار ہے. جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، عینی شاہدین آج بھی شکست خوردہ لوگ جو ضمنی الیکشنوں میں ہار چکے ہیں ان کو کامیاب قرار دیا گیا ہے. 5000 ووٹ لینے والا ہارا ہوا ہے اور 500 ووٹ لینے والا جیتا ہوا ہے. شرم آنی چاہیے اس انتخابی نظام کو، اس الیکشن کمیشن کو اور ان قوتوں کو جو اس قسم کے نتائج کے لیے اپنی ریاستی قوت کو استعمال کرتے ہیں. کیا تبدیلی آئی ہے تمہارے اندر؟ اگر آپ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم خوشامد کر کے سیاست کریں گے تو یہ جمعیت علماء اسلام کی روش نہیں ہے، یہ جمعیت علماء اسلام کی تربیت نہیں ہے. ہم نے سر اٹھا کر چلنا سیکھا ہے اور اپنے اکابرین سے سیکھا ہے اور وہی روش چلے گی. کہاں تک جانا چاہتے ہو یہ آپ بتائیں، ہم آخری حد تک جانے کے لیے تیار. سمندر نے کہا مچھلی سے کب تک تیرتے رہو گے؟ تو مچھلی نے کہا جب تک تیرے اندر موجیں مارنے کی طاقت ہے اس وقت تک میرے اندر تیرنے کی بھی طاقت ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز 12 اپریل کو بہت بڑا اجتماع ہوگا اور اچھا میلہ لگے گا انشاءاللہ، اور عوام کو اعتماد دلایا جائے گا کہ آپ تنہا نہیں ہیں، کوئی تو ہے جو آپ کے پشت پر کھڑا ہے اور آپ کے حق کی بات کر رہا ہے.